کہ جو مختلف ایج گروپ کی بیویوں سے کس طرح ڈیل کرنا ہے، اگر آپ کی بیوی ایج گروپ کی کیسے ڈیل کرنا ہے، مختلف بیک گراؤنڈ کی بیویوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، ان ساری اور فرماتے ہیں کہ جو اتنی بیویاں تھیں ان کی حکمت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اسوہ تھا پرسنل لائف کا، ڈومیسٹک لائف کا، یہ امت تک پہنچایا جائے. تو یہ حکمت جو ہے وہ ہم کو احادیث سے ملتی ہیں. دیکھیں عورت کی جو مرد کی نیچر کا ایک فرق ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ what men want and what women want. مرد جو ہوتا ہے اس کی نیچر یہ ہوتی ہے، وہ مسٹر فکس اٹ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی پرابلم بتاؤ میں سولوشن دے دوں. یار پرابلم بتاؤ کیا ہے، میرا دماغ میں کھاؤ، کم بات کرو. جو بات ہے وہ تو بتائی نہیں ابھی تک، اور یہ بتا دیا کہ صبح سے شام تک کیا ہوا تھا. بھائی بات بتاؤ نا، مسئلہ کیا ہے. یہ مرد کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ مجھے بتاؤ، میں فکس کرتا ہوں، سالو کر دیتا ہوں. عورت یہ نہیں چاہتی سالوشن. عورت سمپیتھی چاہتی ہے ہماری، اور چاہتی ہے کہ میں شیئر کروں اپنی فیلنگز، اپنے ایموشن. بس all she wants is acknowledgement, appreciation. آپ سن رہے ہیں، آپ کی سمجھ میں آ گئی بات، آپ نے اس کو پورا سمجھ لیا. بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں. اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے وہ حدیث جب پڑھی تو مجھے پڑھنا مشکل ہو گئی. اتنی لمبی حدیث تھی وہ. میں نے شاید ہی کچھ حدیث ایسی ہوں جو اتنی لمبی ہوں، جس میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک بتایا کہ میں ایک دفعہ کسی مجلس میں گئی اور وہاں پہ 10 یا 11 عورتیں تھیں. انہوں نے اپنے اپنے شوہروں کے بارے میں اچھائیاں اور برائیاں بتائیں. کسی نے بتایا میرا شوہر ایسا تھا، کسی نے بتایا میرا شوہر ایسا تھا، اس کی باں ایسی تھی، اور وہ یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا. سب عورتوں نے اپنے شوہروں کی ساری باتیں بتائی. اور پھر ایک عورت تھی ام زرعین، اس نے بھی بتایا کہ میرا شوہر جو تھا وہ بہت اچھا تھا. کیا کہنے تھے میرے شوہر، میرا شوہر میرے ساتھ یہ کرتا تھا، میرا یہ خیال کرتا تھا، میرے لیے یہ چیزیں لاتا تھا. اس کی جو ماں تھی اس کے کیا کہنے تھے، اس کی یعنی میری ساس اتنی اچھی تھی، میرا اتنا خیال کرتی تھی، اور یہ کرتی تھی اور وہ کرتی تھی. اس کی جو پہلی بیویوں سے بیٹیاں تھیں وہ کتنی اچھی تھیں، وہ ایسی تھی اور وہ ایسی تھی اور وہ ایسی تھی اور وہ ایسی تھی. اتنی لمبی کہانی تھی وہ. اور پوری کہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے سنی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ میں تمہارے لیے ام زرعین کی طرح ہوں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بات بتانی تھی کہ بھائی دیکھو میں تمہاری پوری بات سنتا ہوں، اور اس پوری بات میں سے یہ جو پوائنٹ کی بات ہے میں بتایا کہ اکنالج کیا نا، ہاں بھائی جو ام زرعین تھی نا، میں تمہارے لیے ابو زرعین کی طرح جتنا وہ خیال. تو اما عائشہ جب خوش ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اللہ ان کو اکنالج کر رہے ہیں، ان کی پوری بات سنی. اما عائشہ فرمایا کہ نہیں، آپ ابو زرعین سے بھی اچھے ہیں، آپ کے کیا کہنے ہیں. تو یہ ایک ڈفرنس ہے جو مرد عورتوں میں ہے، اور جب تک ہم اس ڈفرنس کو نہیں سمجھیں گے کہ بھئی اس عورت کی سائیکالوجی کیا ہے، مرد کی سائیکالوجی کیا ہے، اس کی ایموشنل نیڈس کیا ہے، مرد کی ایموشنل نیڈس کیا ہے، جب تک یہ پرابلم چلتی رہے گی. اسی طرح ایک ایشو یہ آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ تو اپنی محبت کو ایکسپریس کر دیتی ہے، لیکن مرد کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنی محبت کو لفظوں میں ایکسپریس کرے. کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے خیال میں یہ ایج کے ساتھ ساتھ مشکل تر ہوتا جاتا ہے، لیکن جو پہلے 2 سال ہوتے ہیں نا وہ تو بڑے اچھے ہوتے ہیں. میں سن رہا تھا ایک لیکچر سن رہا تھا اسی ٹاپک کے اوپر، تو اس میں شیخ ولید بسیونی ہے USA کے، بتا رہے تھے کہ بھائی مجھے کسی عورت نے بتایا کہ جب میری شادی ہوئی اور میں ہنی مون پہ گیا، میں گئی اپنے شوہر کے ساتھ، تو ہم ایک ہوٹل میں ٹھہرے، اور اس ہوٹل میں کمرے سے میں باہر آ رہی تھی تو میرا جو پاؤں ہے وہ ایک سائڈ ٹیبل پڑی ہوئی تھی، اس پہ لگ گیا میری ٹانگ. میرا شوہر ہنی آر یو اوکے، یہ وہ ساری باتیں نا بڑا خیال کیا. کہنے لگی 2 سال کے بعد میں دوبارہ اس کا ٹرپ پہ گئی، ہم اسی ہوٹل میں ٹھہرے، اتفاق سے اسی کمرے میں ٹھہرے، اور میں جب اسی طرح چلنے لگی تو پھر میری ٹانگ اسی سائڈ ٹیبل چڑھ کر آ گئی. تو میں شوہر نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا چل کیا کر رہی ہو تم؟ شروع میں تو سب سیٹ ہے،
बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। इसलिए मैंने कहा कि शादी से पहले जो मोहब्बत है ना, उसको तो सब फेरी टेल है, उसमें तो हर जो पार्टनर है ना, वो बेस्ट साइड दिखा रहा होता है। उसको पता नहीं होता कि जब उसको गुस्सा आता है, जब वो खाना टाइम पे नहीं मिलता, जब उसको कपड़े अपने प्रेस हुए नहीं मिलते, जब घर आए तो उसकी कोई चीज अदर हुई भी होती है, तो फिर क्या होता है? आप कुछ कह रहे हैं, शेयर करना चाहते हैं? नहीं, बस ये आप जो ये चोट लगने वाली बात कर कि मर्द जरा प्रैक्टिकल होता है, तो मेरी बात एक मतलब लगी उसी होटल में उसी जगह पे, तो जरा ख्याल रखना चाहिए। यही औरतों को मर्दों को इसी तरह फूल करना चाहिए। तो मर्द जब वो कहने की कोशिश करता है ना, आई ला 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 ला, तो निकलता नहीं उसके मुंह से। और औरतों को समझना चाहिए कि जब मर्द घर पे फूल लेकर आता है, जब वो एक नया सूट लेकर आता है, जब वो कभी चॉकलेट्स लेकर आता है, या घर से गुजरते हुए कोई ऐसी चीज ले आता है जो उसको अच्छी लगी खाने में, पहनने में, देखने में, तो यही मैसेज वो अपने एक्शन से दे रहा है, जो औरत अपने वर्ड से दे रही होती है। जी रफीक भाई, देखिए ये मैंने जो आपसे स्टेटमेंट किया था एज के साथ साथ, ये सिर्फ बीवियों के साथ ही नहीं होता, हम अपनी माओ के साथ भी, अपनी बहनों के साथ भी हमारा यही प्रॉब्लम होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें कहना और आसान होता है कि अम्मी आप बहुत अच्छी हैं, आई लव यू, दिस एंड दैट। लेकिन जैसे बड़े होते चले जाते हैं, ये अल्फाज पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। हम अपनी माँ के साथ भी अपने एक्सप्रेस जो है ना, जो ऐसा साथ है, उसको लफ्जों में नहीं कर पाते। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसकी शायद एक वजह ये है, बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन उसकी शायद एक वजह ये है कि हम एक्सप्रेस नहीं करते अपनी मोहब्बत को ज्यादा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें जिससे मोहब्बत हो ना, तो तुम एक्सप्रेस कर दिया करो। और उन्होंने एक सहाबी को बोला भी, इन्नी अहब्बुका फिल्लाह, मैं तुमसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। और इसका एक मैसेज ये भी है कि जिससे मोहब्बत करो उसको बताओ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, एक्सप्रेस करो अपने आप को, क्यों छुपा के रखते हो? और अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह के लिए करते हैं। और बीवियों को भी ये एक मैसेज है कि हदीस में फरमाया कि जब कोई बीवी अपने शौहर को तंग करती है और वो शौहर नेक होता है, जन्नती होता है, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए जो बीवी जन्नत में रखी होती है ना, उसको बहुत बुरा लगता है कि मेरे शौहर को तंग किया जा रहा है दुनिया के अंदर। तो इस कमरे में सब जन्नती, ये तो अल्लाह करे, अल्लाह सबको जन्नती बना दे, अल्लाह हम सबको जन्नती बना दे। बेगवा के सताए अल्लाह हम सबको जन्नती बना दे। तो पॉइंट मेरा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ ये मामला किस तरह एक्सप्रेस करते थे। इसी तरह इसी तरह अल्लाह के रसूल का मामला ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे कि अगर उनकी बीवियों को कोई चीज नापसंद हो, वो छोड़ देते थे उसको, चाहे वो चीज उनको कितनी पसंद हो। हजरत ज़ैनब गालिबन रज़ी अल्लाह अन्हा, या हजरत सफ़िया, हजरत ज़ैनब गालिबन, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा जो थी वो काफी मालदार थी, और वो अपने माल चूंकि उनके पास होता था तो वो शहद खरीद लेती थी। शहद जमाने में बड़ी महंगी कमोडिटी थी, बहुत महंगी प्रोडक्ट थी। आपको पता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों का हाल ये था कि महीने महीने गुजर जाते थे लेकिन चूल्हा नहीं जलता। ये हजरत ज़ैनब वही है जो पहले ज़ैद बिन हारिस अल्लाह, मेरे से बात अभी क्लियर नहीं है, लेकिन बहरहाल वो काफी मालदार खातून थी। और उनका मामला ये था कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद पिलाती थी, शहद का शरबत बना के पिलाती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था, बहुत खुश होते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जो थी ना, उनमें भी ग्रुपिंग थी। तो अम्मा हफ्सा और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो थी वो एक ग्रुप में थी। उन्होंने कहा देखो हम तो ये अफोर्ड कर नहीं सकते, क्या करें, ये तो ज़ैनब जो है तो नंबर बढ़ा नहीं है, अल्लाह के वसल्लम जो है ज्यादा टाइम गुजार रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा। तो दोनों ने प्लान किया, और प्लान करके उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह के रसूल मेरे घर आएंगे ना, तो मैं अल्लाह के रसूल से कहूंगी कि आपके मुंह से मुझे कोई बदबू आ रही है, तुम भी यही कहना। अल्लाह के रसूल अपनी बीवी के घर आए और देखा कि उन्होंने कहा कि आपके पास से बू आ रही है। वो परेशान हो गए, दूसरी बीवी के पास गए, आयशा के पास, उन्होंने भी यही बात कही। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ठीक है, आइंदा मैं शहद पीऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो भी शहद पी के आया हूँ,
اور شہد پینے سے اگر میری بیویوں کو کوئی بات بری لگ رہی ہے تو میں شہد نہیں کروں گا. جس پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی پہلی آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، تم کیسے اس چیز کو حلال کر حرام کر سکتے ہو جس کو میں نے حلال کیا. تب تقی مرضات ازواجک، تم اپنی بیویوں کی پسند چاہتے ہو، ان کی مرضی چاہتے ہو. یعنی اللہ کے رسول اللہ اس کو اپنے لیے حرام کر لیتے تو امت بھی ایسے ہی سوچتی، امت بھی شہد سے دور ہو جاتی. جبکہ شہد کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، بڑی نعمت ہے شہد. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزنش کی، ان کو کہا کہ یہ تم کیسے کر رہے ہو. اور اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے. دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب اللہ کے رسول کے امتی ہیں. اللہ کے رسول وسلم کی ہر سنت کے لیے ہم جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں. اور یہ بھی اللہ کے رسول کی سنتیں ہیں. اور یہ وہ سنتیں ہیں کہ جن سنتوں کو پورا کرنے سے ایک فیملی ایک ہیپی فیملی بن سکتی ہے. آپ نے سنی ہوگی جو حدیث کہ شیطان سمندر میں اپنا تخت سجا کے بیٹھتا ہے. چھوٹے چھوٹے شیطان آتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیطان آتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور کہتے ہیں جی آج میں نے کیا کیا، دو بھائیوں میں جھگڑا کرا دیا، شاباش ٹھیک ہے. ایک اور آ کہنے جی میں نے ایک کو چوری پہ لگا دیا، چلو ٹھیک ہے. ایک اور اس نے کہا میں نے اس کو اس برائی پہ لگا دیا، ٹھیک ہے. ایک شیطان آتا ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے آج 2 میاں بیوی کو لڑوا دیا. وہ کہتا ہے اس کو کہا کہ یہ ہے میرا صحیح شاگرد، یہ کر کے آیا کام. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس وقت کوئی گھر خراب ہو گیا، اس گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے تو اس گھر کے بچوں کا کیا حال ہوگا. پھر جب وہ بچے اس قسم کی زندگی گزاریں گے، وہ جھگڑے ایکسپیرینس کریں گے، تو پھر جب وہ خود پریکٹیکل لائف میں جائیں گے، میچیور ہوں گے، اپنا گھر بنائیں گے تو وہاں وہ اپنی فرسٹریشن نکالیں گے. پھر ان کے بچے جو ہوں گے وہ بھی گھر میں بھی اور سوسائٹی میں یہی کام کریں گے، اور پھر پوری سوسائٹی جو ہے ڈسٹرب ہو جائے گی. تو یہ جو فیملی یونٹ ہے یہ بیڈ راک ہے کسی بھی سوسائٹی کا. اس کے اوپر پوری سوسائٹی بلڈ کرتی ہے، اسی لیے اس کی اتنی اہمیت ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ میاں بیوی کے جو مسائل ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کتنی تفصیل سے بیان فرمائے. طلاق کیسے دینی ہے، مہر کیا ہوگا، نکاح کیا ہوگا، یہ ساری باتیں. نماز کے اتنے مسائل قرآن میں نہیں ہیں. پورے قرآن میں روزے کا صرف ایک رکوع ہے. پورے قرآن میں کتنے اہم چیز ہے روزہ، کتنا اجر ہے اس کا. حج کے کتنے معاملات آپ کو ملتے ہیں حدیث اور قرآن کے اندر. لیکن آپ کو یہ جتنے یہ طلاق کے معاملات، نکاح کے معاملات، مہر کے معاملات، یہ ساری چیزیں آپ کو اتنی تفصیل سے ملیں گی قرآن کریم میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی اہمیت واضح کرنی پڑتا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ایشو ہے. اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک ان کی جو بیویاں تھیں، یعنی ان کی جو بیوی تھی وہ سب سے اچھی دوست ہوتی تھی. ہمیں اگر کوئی پرابلم ہو جائے، کسی کرائسس میں آ جائیں، کوئی بہت بڑا دھچکا لگ جائے تو ہم سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ اپنے کسی بیس بڑی کے پاس جاتے ہیں، اس کو جا کے دل ہلکا کرتے ہیں، اس کو بتاؤ کیا کرو. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے تھے؟ جب اللہ کے وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا، انہوں نے حضرت جبرائیل السلام کو اصلی حالت میں دیکھا، گھبرا گئے، گھر گئے اور گھر جا کے کہا زملونی دثرونی، سورہ مزمل، سورہ مدثر، مجھے چادر دو، مجھے چادر دو. کس سے کہا؟ اپنی بیوی سے کہا. جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب ایگریمنٹ بن گیا، اللہ کے رسول اللہ نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی حلق کرا لو، ہم واپس جا رہے ہیں. کوئی تیار نہیں ہو، کیسے حلق کرا لیں؟ ہم تو عمرہ کی بغیر نہیں جائیں گے، ہم تو آئے عمرہ کرنے. اپنے کمرے میں گئے، وہاں جا کے اپنی بیوی سے مشورہ کیا. بیوی نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول آپ جائیے، سب سے پہلے آپ اپنا حلق کریں گے. اور جب اللہ کے رسول نے اپنا حلق یعنی اپنے بال اڑوائے، گنجے ہوئے، تو سارے لوگ خود ہی کرنا شروع. کس سے مشورہ کیا؟ بیوی سے مشورہ کیا. یہ ساری باتیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ کس طریقے سے آپ آؤٹ اسٹینڈنگ ہسبینڈ بن سکتے ہیں، ایک ایسے ہسبینڈ بن سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنے والا یا ان کی سنتوں سے محبت کرنے والا. لیکن ہو سکتا ہے کہ ان ساری باتوں کے باوجود آپ یہ سب کرتے رہیں لیکن آپ کو سامنے سے رسپانس اچھا نہ ملے. میں بیویوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور میں شوہروں سے بھی کہہ رہا ہوں، سسٹر سے بھی کہہ رہا ہوں، برادر سے بھی کہہ رہا ہوں. تو پھر آپ یہ سوچیں کہ آپ صرف کس کے لیے کر رہے ہیں؟